حضرت عمر بن عبد العزیز سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں حضرت علی کے خلاف جنہوں نے خروج کیا ان کے بارے میں کیوں کچھ نہیں بولتے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے بچا کے رکھا، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، ہم اپنی زبانوں کو اب نجس نہیں کر سکتے، اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا تو ہم کیوں اس آزمائش میں پڑیں؟ اس دور میں بھی بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو نہ حضرت علی کی طرف تھے اور نہ حضرت معاویہ کی طرف. سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے کہا میں نہیں لڑوں گا کسی کی، مسلمان ہیں دونوں طرف، اور اگر لڑ بھی رہے ہیں دونوں، دیکھو آپ کے باپ اور آپ کی ماں میں لڑائی ہو رہی ہے، آپ کیا باپ کا ساتھ بن کے ماں کو کوٹو گے؟ بولو نا. آپ یہ کہتے ہوئے اچھے لگو کہ میرا باپ ماں کو مار رہا ہے تو چونکہ میرا باپ صحیح ہے تو میں بھی ماں کو ماروں گا. آپ بولو گے یار وہ میرا باپ ہے، میں اپنے آپ کو اپنے باپ پہ قیاس میں اپنے جیسے سے لڑوں گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت علی نے تلوار اٹھائی بغاوت کو کچلنے کے لیے، ان کو بیعت پر مجبور کرنے کے لیے، ان کا رائٹ تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ میں باغی نہیں ہوں، ان کا اپنی رائے یہ تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ میں حکومت پہ دباؤ ڈال رہا ہوں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا قصاص لیا جائے. ہم کہتے ہیں اجتہادی غلطی تھی. غلطیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک جان بوجھ کر انسان کو پتہ ہے غلط ہے لیکن وہ کر رہا ہے، ایک وقت انسان کنفیوژن ہوتی ہے. حضرت معاویہ کے ساتھ بھی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، شروع میں تو حضرت عائشہ بھی ان کے ساتھ تھی جنگ جمل میں. اب آپ مجھے بتاؤ کیا جنگ جمل میں حضرت عائشہ نے جان بوجھ کر گناہ کیا تھا؟ اجتہادی خطا ہوئی تھی ان سے، انہوں نے رجوع کیا اس سے، لیکن حضرت معاویہ اسی پر قائم رہے، ان کا خیال تھا کہ میں غلط نہیں ہوں. تو اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے بچا لیا. اور حضرت حسن کا یہ احسان اس امت مسلمہ پر کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو کر اس جنگ کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. حضرت حسن نے کہ میں تو مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. جو اہل بیت کا سچی مچی کا ہوگا، بکواس نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا کہ میں اہل بیت. کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں، اہل بیت کا چورن بیچتے ہیں. جو حقیقی اہل بیت سے محبت کرے گا وہ حضرت حسن کے طریقے پہ چلے گا. وہ کہے گا میری تلوار معاویہ کے خلاف نہیں چل سکتی، میرے والد لڑے تھے، ان کے پاس دلیل تھی، میں اپنی دلیل پہ چلتا ہوں. وہ یہ کہ میں مسلمانوں کو آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. جو حضرت حسن کے طریقے پہ چلے گا وہ کبھی بھی حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھانے. اور تو ٹچا آج کا انجینئر تو بکواس کر رہا ہے کہ میں مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف لڑتا. شرم نہیں آتی؟ جہلم میں 48 گھنٹے میں تیرے شہر میں آ کے بولتا رہا ہوں کہ 48 گھنٹے تیرے پاس ٹائم ہے کہ تو پازیٹیو رسپانس کر دے کہ میں آ گیا ہوں، میں مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. میں نے نمبر دیا تھا، اس نمبر پہ رابطہ کرتا، تو اناؤنس کرتا. یہ کہہ رہے ہمارے ایڈمن آپ کے ایڈمن سے اور آپ کے ایڈمن ہمارے ایڈمن سے، تو ایڈمن کو کیوں بیچ میں لے کر آ رہا ہے؟ یہ تو ساری باتیں ہماری یوٹیوب پہ ہو رہی ہے نا. میں بھی حج پہ گیا، ایک صاحب مجھے ملے کہ مفتی صاحب آپ جہلم اس طریقے سے کیوں گئے؟ آپ کو چاہیے تھا اس کے ایڈمن سے بات کر کے تمیز سے اس کے گھر جا کے نوک کرتے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، یوٹیوب پہ جو جنگ چل رہی ہے یہ ایڈمن کی چل رہی ہے یا یوٹیوب کے ذریعے میری اور اس کی چل رہی ہے؟ تو ہر چیز اوپن ہوگی کہ نہیں ہوگی دنیا کو؟ میں اگر اس کے گھر ایسے ہی چلا جاتا، کچھ بھی کر سکتا تھا. وہ جو اتنے بہانے ابھی تراش رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، اس وقت اس کے پاس بہانے تلاش کرنے کا موقع اور زیادہ مل جاتا. تو 20 قسم کے بہانے تلاش کرتا. وہ تو کہتا ہے ایسے کیوں اٹھ کے آ گئے، کوئی دہشت گرد استعمال ہو سکتا تھا، کوئی کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو یہ تو تبھی تو ذلیل ہوا ہے پوری دنیا کے سامنے. چھپ کے میں جاتا تو کیا پتا چلتا کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. میں گیا، میں نے بالکل صحیح، کیونکہ میں حق پر تھا اس لیے میں جو چاہ رہا تھا اوپن ہو. بھائی میں آ گیا ہوں، 48 آورز آپ کے پاس ہیں، 48 گھنٹے آپ کے پاس. اچھا ہم نے یہ بھی مشورہ کیا تھا کہ اگر ہم نے اس کو کہا نا 48 گھنٹے کے اندر بیٹھنا ہے آپ نے، یہ کہہ سکتا تھا میرے ماموں کا انتقال ہو گیا، میری نانی کا انتقال ہو گیا، میں جنازے میں جا رہا ہوں، میں 48 گھنٹے میں بیٹھ نہیں سکتا. کچھ بھی کہہ سکتا تھا نا. ہم نے کتنا اس کو ٹائم دیا ہے یار. 48 آورز سوچنے کے لیے ہے آپ کے پاس. سوچو، تمام پازیٹیو نیگیٹو پہلوؤں کو سوچو، اس کے بعد آپ ٹائم دو کہ بیٹھنا ہے، ہم تیار ہیں. بس اتنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے واقعی یہ سچی مچی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ ایسا بھاگے ہو نا، تاریخی ذلت تمہاری. اس کے بعد پھر فوراً وہ کلپ آ گیا، المہند میں یہ لکھا ہوا ہے حضرت معاویہ نے یہ کیا. تجھے شرم نہیں آتی بکواس کرتے ہوئے؟ اسی باتوں کے لیے تو میں تیرے پاس آیا تھا. میرے سامنے بتاتے ہیں حضرت معاویہ نے یہ کیا ہے.
میرے سامنے بتاتا حضرت معاویہ ممبر پہ حضرت علی کو گالیاں دلوایا کرتے تھے، معاذ اللہ، میں اس حدیث کی تیرے سامنے حقیقت کھول کے میں یہی تو کرنے کے لیے آیا تھا کہ سب کا ترجمہ جب حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے تو ترجمہ کچھ اور کرتا ہے، جب حضرت معاویہ کے لیے سب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو بدبخت تو ترجمہ بدل دیتا ہے. یہ گالیاں کا لفظ اردو کا لفظ ہے عربی کا لفظ ہے؟ بولو نا، اردو ہے نا، تو یہ تو کہاں سے ترجمہ کر رہا ہے گالیوں کا کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی کو گالیاں دلوائی جاتی تھیں؟ یہ ترجمہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ تو عربی کے الفاظ ہیں. یہ ساری پول پٹیاں میں کھولنے کے لیے گیا تھا اس بدبخت کی، بے شرم انسان کی. مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے، اتنی بدتمیزی کہ مغیرہ ابن شعبہ حضرت معاویہ کے خلاف، کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہو اتنی بدتمیزی نہیں کر سکتا. وہ اس نے بڑی جرت کی ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہوتا تو میں اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتا. ماں کو کتنا غصہ آئے گا، اس کی باقی بچوں کو کتنا غصہ آئے گا. حضرت معاویہ اس امت کے ننیالی ہیں یا نہیں ہے؟ بولو نا. کوئی اپنے سگے ماموں کے خلاف تلوار اٹھا سکتا ہے، ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ بولو. حضرت معاویہ کی بہن ہمارے نبی کے نکاح میں ہے یا نہیں ہے؟ اور نبی کی زوجہ کو قرآن نے ہماری ماں کہا ہے کہ نہیں کہا؟ اپنی ماں کے بھائی پہ ہاتھ اٹھانے کا، تلوار اٹھانے کا کوئی غیرت مند بھگوڑا، کوئی غیرت مند سوچ سکتا ہے؟ بتاؤ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ پورا ملک خاموش ہے. ایک طبقہ ہے مخصوص جو آواز اٹھا رہا ہے، جو بیچارہ ہمیشہ آواز اٹھاتا ہے. باقی سارے، میرا خیال تھا مجھے تو اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس پہ تو پورا ملک سراپا احتجاج بن جائے گا. ہم نے خاموشی اختیار کی اسی وجہ سے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پورا ملک نہیں ہو رہا جتنا احتجاج ہونا چاہیے. میرے بھائی، اگر ہم نے اس ملک میں صحابہ کرام کا دفاع نہیں کیا، یہ ٹچے اٹھتے رہیں گے اور بکواس کرتے رہیں گے. آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے اسلاف کی محبت اور عقیدت ختم. ہر ٹچا اٹھے گا، اعتراض کرنا شروع کرے گا. اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے، اس کو روکو. میں نہیں کہہ رہا کوئی غیر قانونی کام کرو آپ، نہ، اس سے معاملات بگڑتے ہیں، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس کے خلاف بھرپور احتجاج ہونا چاہیے، اس کے خلاف FIR ہونی چاہیے. اور اس پہ تو یہ چیز ویسے بھی سوٹ نہیں کرتی ہے، اس پہ تو ویسے بھی ٹچے پہ تو کرتی نہیں ہے، سوٹ ہی ہے. تو جہلم کا بھگوڑا ہے، آج تک تو بکواس کر، کتنی غلط تعویلات کی ہیں اس کے. میں مریدوں سے کہتا ہوں یار ایسی اندھی تقلید ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھی. میں 48 گھنٹے کا اس کو میں نے ٹائم دیا. 48 گھنٹے میں آپ پازیٹیو ریسپانس دے دو کہ میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے. ہم جگہ متعین کر لیں گے، موضوع تو تھا متعین، حضرت معاویہ پہ بات ہوگی اور المہند المفند پہ بات ہوگی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے روحانی ماموں ہیں یا نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ، سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں. ہمارے نبی کی زوجہ حضرت معاویہ کی بہن ہمارے نبی کے نکاح میں. تو حضرت معاویہ ہمارے نبی کے لیے بھی قابل احترام تھے، نبی ہی کی حدیث کے مطابق. ہمارے لیے تو بہت زیادہ قابل احترام ہے، نبی کا شہر ہے، سسرال ہے نبی کا. وہ حضرت ابو سفیان ہمارے لیے قابل احترام ہے کیونکہ نبی کے سسر. حضرت ابو سفیان کے بارے میں بھی بہت بکواس کرتا ہے یہ. تو اس کے مریدوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ اس سے پوچھو کہ تو نے جو یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ میں اس جنگ صفی میں ہوتا، اس دور میں ہوتا، تو میں کس کے ساتھ ہوتا؟ حضرت علی کے ساتھ. تلوار اٹھاتا کس پر؟ معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے خلاف. اسے بولو تو جہلم میں بھاگا کیوں تھا؟ پھر تو اتنا بہادر ہے، اتنا بہادر ہے. مفتی صاحب گھوڑوں